کربلا میں مولا حسین کے روزے پر جمعہ کی نماز ادا کرنے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ آپ سب دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مبارک سفر کی ہمیں سعادت عطا فرمائی جس سفر میں دو انبیاء کرام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور کئی صحابہ کرام کی مزارات پر حاضر ہونے کا شرف اللہ نے عطا فرمایا۔ اس میں سے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ایسی فیضیاب عظیم نورانی بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ کو دیکھنے کے لیے ہمارے سر کی تو آنکھیں کافی نہیں ہو سکتی، دل کی آنکھوں سے اس روزے کا دیدار کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے اس کو ایک جنت نما بارگاہ بنا دی گئی ہے، اور دنیا کی سب سے قیمتی سب سے اعلیٰ عمارت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت مولا روزہ ہے، جس میں سونے اور چاندی، ہیرے، جواہرات، یاقوت، مرجان، زمرد، ان تمام قیمتی پتھروں کا استعمال کر کے حضرت مولا علی شیر خدا کے روزے کو نجف اشرف میں سجایا گیا ہے۔ اور جب کوئی بندہ مومن وہاں جاتا ہے اس بارگاہ میں تو دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں، دوستوں کے لیے تو نکلتی ہی ہے دعائیں، مگر وہ جگہ ایسی ہے، وہ مقام ایسا ہے، وہ بارگاہ ایسی ہے، وہاں جا کر دشمنوں کے لیے بھی دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تم نے ہمیں اس غیاب میں بلا لیا ہے اور ہماری قسمت میں چار چاند لگ گئے، ہماری قسمت کی تو آج معراج ہو رہی ہے، جو لوگ آگے سے رہ گئے ہیں، یا علی مولا مشکل کشا، جو بھی آپ کا نام لیتے ہیں دور سے آپ کو پکارتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی ھذا مولا، یعنی جو جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہوں۔ مولا کا مطلب ہی ہے مدد کرنے والا، مولا کا مطلب ہی ہے کام آنے والا، مولا کا مطلب ہی ہے مصیبتوں سے نکالنے والا۔ تو وہ مولا علی شیر خدا جن کے در سے ولایت بڑھتی ہے، جو سید الاولیاء ہیں، ولیوں کی سردار ہیں اور سید السادات ہیں، الحمدللہ اس بارگاہ کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد کربلا کی دھرتی پر جہاں پر مولانا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف ہے اور ان کے دونوں بازو جو کربلا کے میدان میں کٹے ہوئے تھے، ایک ایک بازو کا ایک ایک مقبرہ بنایا گیا ہے، دو ہاتھوں کی مزار بھی وہاں پر موجود ہے اور ان کو قمر بنی ہاشم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کا دربار بھی سونے چاندی سے جڑا گیا ہے۔ اتنا نورانی دربار مولا عباس کے دربار میں جب قدم رکھتے ہیں تو خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ایسی رقت انگیز وہ بارگاہ ہے، ایسی ہیبت ناک وہ بارگاہ ہے، وہاں پر جاؤ تو دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اس کے بعد مولا عباس کے نورانی و عرفانی دربار میں جب سلام حاضر کرتے ہیں، بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی زائر کربلا ہوتا ہے جب تک مولا عباس اسے اجازت نہیں دیتے وہ کربلا پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ مولا حسین کے وہ بازو ہے، مولا حسین کے وہ بھائی ہے، مولا حسین کی وہ طاقت ہے۔ مولا حسین نے کہا تھا کہ میرا عباس میرے جنگ کا علم بردار ہے، اسی کے ہاتھ میں میرا جھنڈا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمت و رفعت و بلندی حضرت مولا عباس کو عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد جب ہم لوگ مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، وہ عجیب نورانی سما ہے، وہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، مولا حسین کی بارگاہ اس پوری کائنات میں ویسی بارگاہ کہیں نہیں ملے گی، کیونکہ میرے مولا حسین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر ہے، لخت جگر ہے، اور میرے نبی نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور میری فاطمہ میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ پہلے کیا کہا
حسین اور حسن میرے بیٹے ہیں اور یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی سلاست ہے اس بیان میں۔ پہلے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور اس کے بعد حدیث پاک کی روشنی میں آتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا کہا؟ سید کہا۔ سب سے پہلے میرے نبی نے ہی میرے حسن اور حسین کو سید کہا۔ سید کا لفظ اس سے پہلے کس معنی میں استعمال ہوتا تھا عرب میں؟ عرب میں جب کوئی سردار ہوتا تھا، کوئی بڑا ہوتا تھا قبیلے کا، اس کو سردار کہتے تھے، اس کو سید کہتے تھے۔ سید کے دو معنی ہیں، ایک ہے سردار کے معنی میں، جب کوئی بڑا ہوتا ہے، سرپنچ ہوتا ہے، کسی قبیلے کا بڑا معزز آدمی ہوتا تھا، اس کو سید کہا جاتا تھا۔ اب پہلے سے سید کہتے تھے۔ اب یہاں پر میرے آقا نے امام حسن اور امام حسین کو پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ کہا کہ یہ میرا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس میں دو باتیں ڈکلیئر میرے آقا علیہ السلام نے کر دی۔ ایک تو حسن اور حسین سید ہے، اب اس کے بعد کہا جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ تو مولا حسین اور حسن دنیا میں آتے ہی ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اور یاد رکھیں، جو مولا حسن اور حسین کے ماننے والے ہیں وہ تو جنتی ہو سکتے ہیں، اور جو مولا حسین کو ستانے والے، مولا حسین کو کربلا میں بلا کر 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر ان کو شہید کرنے والے، کیا وہ جنتی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جب مولا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے ہی جنت کے حقدار ہیں، اور جنہوں نے ان کو ستایا، ان کو رلایا، ان کو دھوکہ دیا، ان کے ساتھ فریب کیا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کے بچوں کو پیٹا گیا، ان کی گردنوں پہ خنجر کو چلایا گیا، جن کو 3 راتیں بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کیا، وہ ہرگز قطعی جنت میں جا ہی نہیں سکتے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ریحانتین، یہ حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ کیا کہا؟ پھول کہا۔ اب پھول نازک ہوتے ہیں، پھول بڑے خوشنما ہوتے ہیں، پھولوں کی تعظیم کی جاتی ہے، پھولوں کو لے کر سجایا جاتا ہے، پھولوں کو لے کر سر میں رکھا جاتا ہے، پھولوں کا ہار گلے میں بنایا جاتا ہے، پھولوں کو روندا نہیں جاتا، پھولوں کو مسلا نہیں جاتا، اور جو تکلیف دینے والے ہوتے ان کو کانٹے کہا جاتا ہے۔ کانٹوں سے لوگوں کو محبت نہیں ہوتی، کانٹوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، ان کو کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جنہوں نے مولا حسین کے ساتھ پھولوں جیسا کاروبار کیا، پھولوں جیسا برتاؤ کیا، وہی میرے نبی کے چاہنے والے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا اے میرے پروردگار، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو مولا حسین اور حسن کی محبت دین ایمان کی شرط ہے، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میرے حسن اور حسین دونوں میرے پھول ہیں، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مولا حسین کو میرے آقا علیہ السلام کبھی سونگھا کرتے تھے اور کبھی چوما کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیا معاملہ ہے کہ آپ ان کو چومتے بھی ہیں، آپ ان کو سونگتے بھی ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا میرے حسن اور حسین جنتی پھول ہیں، ان کو میں اس لیے سونگتا ہوں کیونکہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ شان ہے مولا حسین کی،
اس عظیم مولا حسین کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل کیا، اور ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو دل اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ ایسی بارگاہ میں آ کر دعائیں مانگنے کا موقع ملا جہاں پر دعائیں کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ وہ ایسا مرکز ہے، ایسا سنگم ہے، وہ حضرت علی کے بھی راج دلارے ہیں، فاطمہ الزہرا کے بھی نور نظر ہے، میرے آقا علیہ السلام کے بھی منظور نظر ہے، تمام صحابہ کرام کے بھی منظور نظر ہے، تمام صحابہ مولا حسن حسین کی عزت بھی کرتے تھے، تعظیم بھی کرتے تھے، اور ان سے محبت اور پیار بھی کرتے تھے۔ جبھی تو حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر امام حسن امام حسین کھیل رہے تھے۔ بچوں میں کھیلتے کھیلتے کبھی انبن ہو جاتی ہے، انبن ہو گئی، مولا حسین کو جلال آ گیا۔ مولا حسین نے کہا، ارے تو کیا بات کرتا ہے، تو اپنی کیا بات کرتا ہے، تو بھی میرے نانا کا غلام ہے، تیرا باپ عمر بھی میرے نانا کا غلام ہے۔ یہ جملے نکل گئے مولا حسین کی زبان سے، تو حضرت عبداللہ بن عمر کو برا لگا، مجھے کہا تو کہا، میرے باپ کو بھی کہا۔ جا کر کے انہوں نے شکایت کی، ابا جان مولا حسین کی جرأت کو دیکھیے، اس نے کیسے کہہ دیا، اس نے مجھے تو کہا کہ میں ان کے نانا کا میں غلام ہوں، اور یہ بھی کہا کہ آپ بھی ان کے نانا کے غلام ہیں، آپ بھی ان کے نانا کے غلام ہیں، چلیے ان کی خبر لیجئے، چلیے ان کو ڈانٹیے، چلیے ان کو جو ہے تھوڑا سا سبق سکھائیے۔ کہا ایسا کہا انہوں نے؟ کہا ہاں ابا حضور آپ کے بارے میں حسین نے ایسا کہا ہے۔ تو حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر کا ہاتھ پکڑ کر کے میدان میں لے گئے جہاں کھیل رہے تھے، مولا حسین وہی کھڑے ہوئے تھے، جا کر کے حضرت عمر فاروق اعظم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے پیار سے پوچھتے ہیں، شہزادے کیا آپ نے ایسا کہا تھا کہ میں بھی نانا کا غلام ہوں، میرا بیٹا بھی آپ کے نانا کا غلام ہے؟ کہا ہاں میں نے کہا تھا، میں جھوٹ کیوں بولوں گا، جو حقیقت ہے وہ بیان کروں گا ہی، اور اب بھی کہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا بھی میرے نانا کا غلام ہے اور آپ بھی میرے نانا کے غلام ہیں۔ کہا بھائی حسین، شہزادے حسین، اگر تم یہ کہتے ہو اپنی زبان سے تو کیا تم لکھ کر کے دو گے مجھے؟ ایک رقعہ منگاتا ہوں، اس میں یہ بات لکھ کر کے دے دو۔ مولا حسین نے کہا جب بول ہی دیا ہے تو لکھنے میں کیا بات ہے، جاؤ ایک نہیں 10 رقعے منگائیے، میں لکھ کر کے دیتا ہوں۔ تو مولا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب سے کاغذ نکالتے ہیں، قلم نکال کر مولا حسین کے ہاتھ میں دیتے ہیں، یہ ذرا لکھ کر کے دے دو۔ مولا حسین نے لکھا، اے عبداللہ ابن عمر تو بھی میرے نانا کا غلام ہے، اور اے حضرت عمر آپ بھی میرے نانا کے غلام ہیں۔ لکھ کر کے نیچے دستخط کر دیا الحسین۔ اللہ اکبر، جیسے ہی وہ کاغذ ہاتھ میں ملا، حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، تو حضرت عمر نے اس رقعے کو آنکھوں سے لگایا، دل سے لگایا، اور ہونٹوں سے اس کو چوم کر کے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر سن، آج ہمیں جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے، دنیا ہی میں ان کے نانا جان کا غلام مجھے کہہ کر کے لکھ دیا گیا ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ رخا میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ یہ شان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی۔ ان کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اللہ اکبر، ایسا حسین و جمیل روزہ ہے، چاروں طرف بھیڑ ہی بھیڑ ہے، اور وہ روزہ کہاں ہے؟ بیچ کربلا کے میدان میں جہاں مولا حسین کو شہید کیا گیا تھا، اسی جگہ پر وہ روزہ بنا ہوا ہے، اور اس کے سامنے ہی حضرت مولا حسین کے بالکل تھوڑا سامنے ہی ایک صحابی رسول حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایسے صحابی رسول ہیں جو کربلا کی جنگ میں شریک رہے، اور انہوں نے اکیلے 65 یزیدیوں کو قتل کر کے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر، جن کی مزار شریف مولا حسین کے بالکل سامنے موجود ہے، ان کی ایک وہ صحابی رسول ہے، ان کی قبر انور، اور اس کے بالکل بازو میں ذرا سا سامنے پورے جتنے بھی 72 شہداء ہیں، کیونکہ کربلا میں
جب جنگ ختم ہوئی یزیدیوں نے سب کو مار دیا، سب کو کاٹ دیا، گلے اتار لیے گئے اور نیزے پر سروں کو چڑھا کر کے ان مبارک لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑا کر کے ان لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر کے وہاں سے جب نکل گئے تو بازو میں غازریہ نامی گاؤں تھا، اس گاؤں کے لوگ آتے ہیں، جب یزیدی فوج وہاں سے نکل جاتی ہے تو انہوں نے آ کر کے دیکھا کہ لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے ان لاشوں کو، اتنی ساری لاشوں کو کیسے الگ الگ دفن کرے، تو انہوں نے ایک بڑا سا گڈھا کھودا، بڑی خبر بنا کر کے اس میں سب کی لاشوں کو رکھ دیا، جس میں علی اکبر بھی ہے، علی اصغر بھی ہے، حضرت قاسم بھی ہے، حضرت علی کے 4 بیٹے حضرت ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، اس طریقے سے تمام جتنے بھی شہداء تھے ان تمام شہداء کو اس میں لٹا دیا گیا، ان پر نماز جنازہ پڑھ کر کے ان کو دفن کیا گیا، تو وہ سارے 72 نفوس قدسیہ کی مزارات مولا حسین کے قدموں میں بالکل سامنے پوری کی پوری ایک بہت بڑی درگاہ بنا کر اس کے سامنے سونے کی سنہری جالیاں لگا دی گئی ہے۔ الحمدللہ یہ کربلا کے معظم میدان میں آج وہ پورا حرم بنا ہوا ہے جسے حسین کا حرم کہتے ہیں، اور وہیں پر ایک کونے میں مولا حسین کی قتل گاہ بنی ہوئی ہے، جہاں پر مولا حسین کو جب وہ سجدے میں تھے تو ظالم شمر ذل جوشن اور بہت سارے حارث نامی اور بھی بہت سارے لوگوں نے مل کر ان کو شہید کیا تھا، سر تن سے جدا کیا تھا، وہ جگہ بھی موجود ہے جسے مقتل گاہ مولا حسین کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور حضرت سیدہ زینب کا جو حجرہ تھا، جو ٹینٹ خیمہ بنایا گیا تھا، وہ خیمے کی جگہ آج بھی موجود ہے۔ دریائے فرات جس پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا، 3 دن 3 راتیں میرے مولا حسین نے پانی کے بغیر گزارے تھے، وہ دریائے نہر فرات آج بھی وہاں سے بہ رہی ہے، اسی کے بالکل بازو میں وہ پورے کا پورا علاقہ کربلا کا آج اسے جو ہے ایسا عظیم الشان حسین و جمیل بنا دیا گیا ہے، دیکھنے کے لیے ہماری 2 آنکھیں کم پڑ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم روزے کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کو جو ہے اس عظیم بارگاہوں میں حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد کربلا سے تھوڑے ہی دور مقام پر ایک علاقہ جسے کوفہ کہتے ہیں، وہی کوفہ جنہوں نے مولا حسین کو خط لکھ کر کے بلایا تھا کہ آپ آئے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آ جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر انہی کوفیوں نے دھوکہ دیا، وہی جنگ کے میدان میں کھڑے ہو کر انکار کر دیا، ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا ہے۔ اس کوفے میں ہم لوگوں کا گزر ہوا تو جہاں حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنا دارالحکومت بنایا تھا، اس کوفے کو بسانے والے ہی مولا علی تھے، وہاں پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف ہے۔ اس کوفے کا بہت بڑا علاقہ، بہت بڑی جامع مسجد، بہت بڑی بارگاہ ہے، اتنا وسیع و عریض و میدان ہے کہ اللہ اکبر، ہمارا پورا SSM نگر جتنا ہے نا اس سے بھی بڑا وہ علاقہ ہے کوفہ کے اندر جو جامع مسجد ہے، جہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا گیا تھا۔ جس کوفہ کی جامع مسجد میں 21 رمضان المبارک کو مولا علی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، پہلی رکعت میں نیت باندھی، سورہ فاتحہ کو ختم کیا تو ایک ظالم ابن ملجم نامی آ کر کے زہر سے بجھا ہوا خنجر حضرت علی کے سر سے لے کر گردن تک وار کرتا ہے، جس سے حضرت علی زخمی ہو کر وہیں پر شہید ہوتے ہیں۔ وہ جگہ آج بھی ویسے کی ویسی موجود ہے، اور اس کے چاروں طرف ایک کٹنجن بنایا گیا ہے، اس کی زیارت لوگ کرتے ہیں، اور حضرت علی اسی مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور جب کربلا کا واقعہ ہوا، کربلا کے بعد
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گیا تو انہوں نے بھی وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور بہت ساری وہاں پر یادیں ہیں، اور حضرت علی کا گھر بھی وہاں پر موجود ہے۔ حضرت علی کا گھر کوفہ میں وہ رہتے تھے۔ مدینے میں جب حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا عثمان غنی کی شہادت کے بعد، تو حضرت علی نے سوچا کہ اب خلافت کے معاملات میں جنگیں ہو رہی ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اب میں شہر رسول کو خون سے گندا ہونے نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے اپنا پورا دارالخلافت، پورا اپنا کیپٹل اٹھا کر مدینے سے کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ بہت سالوں تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہاں پر رہے۔ حضرت امام حسن نے بھی وہاں زندگی گزاری، امام حسین نے بھی رہ کر کے وہاں زندگی گزاری، وہاں اپنی جوانی گزاری۔ اس کے بعد وہاں سے حضرت علی کی شہادت کے بعد مولا حسین وہاں پر رہ کر حکومت کرتے تھے۔ پھر امیر معاویہ کا جب معاملہ ہوا تو انہوں نے اپنی خلافت کچھ شرطوں کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ کو سونپ کر وہاں سے پھر مدینہ منورہ چلے آئے، اور آج بھی حضرت علی کا گھر وہاں پر موجود ہے۔ حضرت علی کس طریقے سے وہاں مہمانوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، وہ صوفہ بھی موجود ہے، وہ کمرے بھی موجود ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی تھی وہ کمرہ بھی موجود ہے، اور جہاں پر حضرت علی کو غسل دیا گیا، آخری وقت میں نماز جنازہ کا غسل دیا گیا، وہ کمرہ، وہ جگہ آج بھی منور و معطر و مجلہ ہو کر کے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور اسی کوفہ کی جامع مسجد کے بازو میں حضرت مسلم بن عقیل کی مزار شریف ہے۔ کون مسلم بن عقیل؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عقیل، یعنی حضرت علی کے بھائی عقیل کے بیٹے مولا حسین کے چچا کے بیٹے تھے، جن کو مولا حسین نے مکہ سے اپنا معتمد بنا کر، اپنا نائب بنا کر کوفہ بھیجا تھا، جہاں پر امام حسین کی نام کی بیعت 40,000 لوگوں نے کی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی۔ جب وہ ماحول دیکھ کر انہوں نے خط لکھا تھا، بھائی حسین یہاں بہت اچھا ماحول ہے، لوگ بڑے نیک ہیں، محبت کرنے والے ہیں، آپ تشریف لائیے، یہاں سب ماحول سازگار ہے۔ خط لکھنے کے بعد کوفہ والے بدل گئے۔ ابن زیاد جب گورنر بن کر کے آیا تو اس نے ساری بازی کو الٹ دیا، سب کو ڈرایا دھمکایا، خبردار کوئی بھی اگر امام حسین کی بیعت کرے گا اس کا گھر جلا دیا جائے گا، اس کو زندہ مار دیا جائے گا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا جائے گا، اس کی جائیداد چھین لی جائے گی، ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ تو وہ کوفہ والے ایسے دل بدلو لوگ تھے، ایسے پل بھر میں پلٹ جانے والے تھے۔ 18,000 کی تعداد میں مسلم بن عقیل کو بلا کر ان کا استقبال کیا، نعرے لگائے، جھنڈے لگائے، پھولوں سے ان کا سواگت کیا گیا، ہر گھر میں ان کی دعوت ہوتی تھی، ان کے بچوں کو زمین پر اترنے نہیں دیتے تھے۔ اس طریقے سے کندھوں پر اٹھا کر گھومنے والے یزید ابن زیاد جب آیا، اس نے جب للکارا، ڈرایا، دھمکایا تو سارے کے سارے کوفی جو ہے بے وفا ہو گئے، سب نے مولا مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عصر کی نماز میں 18,000 لوگوں نے نماز پڑھی، مغرب میں دیکھا تو صرف 30 لوگ موجود ہیں، 30 لوگ کوفہ کی اسی جامع مسجد میں، 30 لوگ اللہ اکبر کہتے وقت 30 لوگ تھے، جب سلام پھیر کر کے پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ 30 لوگ بھی غائب ہو گئے، دروازے کے پورے دروازے بند کر دیے گئے، اور وہی مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے بہت ساری فوج دے کر کے بھیجا اور ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ یہ سارے واقعات انشاءاللہ آپ محرم کی تقریر ہو رہی ہے اس میں سماعت کریں گے۔ میں مختصر طور پر زیارت گاہوں کی آپ کو نشاندہی کرتا چلوں، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، ٹور میں 40 یا 60 لوگوں کا قافلہ تھا، شہر داونگرہ و اطراف و اکناف کے 40 لوگ تھے، اندور کے، مالیگاؤں کے، ممبئی کے 20-25 لوگ موجود تھے۔ جب ہمارا قافلہ جاتا تھا کسی بھی بارگاہ میں تو ان آنے والوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ یہ بارگاہ کس کی ہے، ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔
یہ ہے ہماری مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کا علم، مسلمانوں کی دلچسپی دین سے، جو ہمارے دین کے لیے، ہمارے ایمان کے بچاؤ کے لیے جنہوں نے اپنی گردنوں کو کٹایا، اپنے خون کے ایک ایک قطرے کو زمین پر نچھاور کیا، اپنے بچوں کو نچھاور کیا، اپنی جان، اپنے مال، اپنے خاندان کو اللہ کے سپرد کیا، ان آقاؤں کی بارگاہوں میں حاضری ہو رہی ہے، مگر یہ کون ہے، ان کی کیا تاریخ ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ جا کر پوچھتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کا مزار ہے، تو کہتے ہیں کون مسلم بن عقیل؟ ان کا ذرا قصہ بتاؤ حضرت، ہم نہ معلوم نہیں ہے کون مسلم بن عقیل۔ اللہ اکبر، بڑے افسوس کی بات ہے نا، ایسے عظیم بزرگ آج فلموں میں ناچنے والے، فلموں میں دھمکانے والے، فلموں کے اندر آوارہ گنڈا گردی کرنے والوں کے بارے میں تو ہر ہسٹری ہمیں معلوم ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس نے کتنے فلمیں بنائی، کتنے ایوارڈ لیے، یہ سب ہمارا بچہ جانتا ہے، مگر ہمارے جو اصلی ہیرو ہیں، ہیروز آف اسلام، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کیا، ان عظیم بزرگوں کی نام تک ہمیں معلوم نہیں، ان کے کردار ہمیں معلوم نہیں، ان کے اوصاف ہمیں معلوم نہیں۔ بڑا افسوس ہوا ہم لوگوں کو کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو آ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس کی مزار ہے، یہ کون تھے، یہ کس کے بیٹے تھے، یہ کہاں رہتے تھے، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ ہمارا جو سلسلہ ہے، سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، برکاتیہ، نوریہ، اشرفیہ، جو بھی ہمارے سلسلے ہیں، وہ سلسلے کے ہمارے بزرگان دین پورے بغداد میں موجود ہیں۔ حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت تقی، حضرت نقی، حضرت جواد، حضرت حسن عسکری، حضرت معروف کرخی، حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سقطی، حضرت ابو بکر شبلی، حضرت ابو صالح اور حضرت ابو سعید مخزومی، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ سارے بڑے بڑے بزرگان دین بغداد شریف کی سرزمین پر موجود ہیں، جن کا نام لے کر دعائیں مانگو، اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اور حضرت معروف کرخی کی وہ عظیم بارگاہ ہے جس بارگاہ کے تعلق سے خود غوث اعظم فرماتے ہیں، اگر بغداد میں کوئی مستجاب بارگاہ ہے دعائیں قبول ہونے کی تو وہ شیخ معروف کرخی کی مزار مبارکہ ہے۔ وہاں جا کر اگر کوئی بندہ مومن اللہ کو قسم دیتا ہے معروف کرخی کی کہ مولا تجھے قسم ہے معروف کرخی کی میری دعاؤں کو قبول فرما، تو اللہ ضرور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور خود میرے غوث اعظم نے حضرت معروف کرخی کی مزار پر بیٹھ کر 40 دن تک چلہ کاٹا ہے، عبادتیں کی ہیں۔ وہ ایسے عظیم بزرگان دین ہیں، حضرت جنید بغدادی، حضرت بہلول دانا، حضرت بشر حافی، حضرت ذوالنون مصری کا مزار، حضرت سلمان فارسی صحابی رسول کا مزار، حضرت عبداللہ بن جابر کا مزار، حضرت حذیفہ الیمانی کا مزار مبارک وہاں پر موجود ہے، اور 2 نبی حضرت ایوب علیہ السلام جن کا ذکر آپ بار بار سنتے آتے ہیں کہ صبر ایوب کا مثال کوئی دنیا میں نہیں ملتا۔ 18 سال تک بیمار رہنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے اپنا پر مارا تو وہاں سے ایک پانی کا چشمہ نکلا۔ وہ چشمہ، وہ بوڑی، وہ کنواں آج بھی وہاں موجود ہے، اور اس کا پانی الحمدللہ اس میں شفا ہے۔ اس کے پانی کو وہاں کے لوگ پیتے بھی ہیں، اور نہانے کے لیے بھی وہاں غسل خانوں کا انتظام ہے۔ جو چمڑے کی بیماری ہوتی ہے، جلد کی بیماری ہوتی ہے، کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو، اس کا پانی اگر کوئی پی لے صدق دل سے، کیونکہ وہ پانی کا جو کنواں ہے ان کی بیوی حضرت رحیمہ بیوی کے مزار کے پاس وہ کنواں موجود ہے، جو دریائے دجلہ کے کنارے ہی موجود ہے۔ بہت بڑی دریا وہاں بہتی ہے، پانی کی، پاک و صاف و شفاف، اسی کے کنارے ایک باغیچے میں آج بھی ویسی کی حالت میں موجود ہے، اور وہ کنویں کا پانی الحمدللہ ہم نے پیا بھی، غسل بھی کیا، اور تبرک کے طور پر وہ پانی بھی ہم نے ساتھ میں لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بارگاہوں کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کی مزار کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ یہ مسلم بن عقیل کون ہے، تو ان کو
بٹھا کر کے وہاں تقریریں کرنے کے لیے علماء کرام بھی ہمارے ساتھ تھے. ہم نے بھی بس میں بارہا جہاں جہاں جاتے تھے جس بزرگ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی تھی اس بزرگ کی سوال حیات, اس بزرگ کے کرامتیں, اس بزرگ کا شجرا کیا ہے, ان کا نسب کیا ہے, وہ کب پیدا ہوئے تھے, کب وصال ہوا, یہ سب ہم نے بتایا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنا دین و ایمان بچانا چاہتے ہیں تو اپنے بزرگان دین کی تاریخ کو یاد رکھیں, ان کی خدمات کو یاد رکھیں. اور یہ کب یاد ہوگا؟ جب آپ محرم کے جلسے میں آئیں گے. محرم کا جلسہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ آج کل کا دور ٹیکنالوجی کا, انٹرنیٹ کا, فیس بک میں لوگ ایسے گم ہو چکے ہیں, ایسے گم ہو چکے ہیں, ان کو دین کی باتیں سیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے. دین سے بالکل لگاؤ کم ہو گیا, مسجدوں سے رشتہ ہمارا ٹوٹ گیا, دینی محفلوں سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا. ہمارے آقاؤں کے تذکرے سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے بچوں کے اندر جو ہمارے اندر عقیدہ مضبوط ہے وہ ہمارے بچوں کے اندر وہ عقیدہ آ نہیں سکتا, ایسا ماحول ہو چکا ہے. اسی لیے علماء کرام کی صحبت میں اپنے بچوں کو بھیجو. جہاں بھی تقریریں ہو رہی ہیں محرم کی, ہمارے محلے میں بھی ہو رہی ہے. مفتی ایاز اللہ صاحب غوثی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, عقیدے سمجھا رہے ہیں, بزرگان دین کی عظمت و محبت بیان کر رہے ہیں. تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ 10 دن آ کر کے مولا حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں, بیٹھ کر کے سنیں اپنے بزرگان دین کی تاریخ کو کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی, کس لیے ہوئی, مولا حسین نے اپنے خاندان کو کیوں لٹایا, کس کے لیے لٹایا, کس کی خاطر اپنے گھر بار کو لٹا کر ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنی گردن تو کٹا دی, مگر اس یزید بدبخت لعنتی اور شرابی جوباری قبابی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. حق کے ساتھ کیسے ڈٹے رہنا چاہیے, نڈر کیسے رہنا چاہیے, جوان کیسے رہنا چاہیے. بہادری کس چیز کا نام ہے؟ جب آپ کربلا کے وہ حسین جانبازوں کی زندگیوں کو سنیں گے تو آپ کے اندر ایمانی حرارت پیدا ہوگی, آپ کے اندر شہادت کا جذبہ پیدا ہوگا, حق کے لیے لڑنے کی طاقت آئے گی, حق کے ساتھ ساتھ دینے کا سلیقہ آپ کو کربلا کی جنگ سے, کربلا کے میدان میں ملے گا. تو یہ سننے کے لیے آپ کو آنا ہے, آئیں گے نا انشاءاللہ. ہر روز تقریر ہو, بارش کا بہانہ, اس کا بہانہ, اس کا بہانہ نہ بنائیں. ہم نے دیکھا کربلا میں, اللہ اکبر, آج کے دور میں 50 پر 4 ڈگری سینٹی گریڈ دھوپ ہے وہاں پر. ایسی دھوپ کہ باہر نکلے تو ایسی زمین سے جھال مارتی ہے جیسے ہم آگ کے سامنے کھڑے ہیں. فوراً ٹیکسی میں بیٹھ گئے, ٹیکسی کے اندر اے سی, وہاں سے ہوٹل میں آئے تو اے سی, ہر جگہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کا انتظام. کربلا میں تو ایسے پانی کے سبیل لگائے گئے ہیں اور اس پہ لکھا ہوا ہے, اے پانی پینے والے, اے پانی پینے والے, امام حسین کی پیاس کو یاد کر کے پانی پینا. جب یہ جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو پانی حلق سے نہیں اترتا ہے. پانی پینے کے لیے بیٹھتے ہیں مگر پانی پینے کی جو ہے طاقت نہیں ہوتی ہے. اس میں لکھا ہے, یاد کرو فی العطش الحسین, امام حسین کی پیاس کو یاد کرو, اے پانی پینے والے. اور اس میں لکھا بھی جاتا ہے, علی اصغر کی پیاس کو یاد کرو, مولا اکبر کی پیاس کو یاد کرو. اور جانتے ہیں جب بلائیں دور ہوتی ہیں, مصیبتیں دور ہوتی ہیں, پریشانیاں رنج و غم دور ہوتے ہیں, کرب و بلا والے آقا کے صدقے میں اللہ بلاؤں کو دور فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جن حضرات نے قبل جمعہ کی سنت ادا نہیں